اگر کسی کے گردن میں درد ہے تو اس کا پڑھ کر اس کا دم کرنے سے کیا ہو جائے گا، اس کی گردن میں آرام آ جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی بھی سوجن کا شکار حصہ ہے جسم کے کسی بھی حصے میں سوجن ہے، اس پر بھی سورہ اللہ پڑھ کر پھونکی جائے تو آرام ہوگا۔ اگر ایک دفعہ سے نہ ہوئے تو دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی۔ ہمارے حوصلے نہیں ہیں۔ قرآن نے جو چیزیں بتائی ہیں یہ بہت ٹھیک ہیں، یقیناً قرآن شفا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم کیا ہو جاتے ہیں، حوصلہ نہیں ہے، ہمارے پاس حوصلے نہیں ہیں کہ ہم یہ کام کریں۔ اگر کسی بندے کو آپ شفا چاہتے ہیں تو حتماً اس پر روزانہ یا ہر جب ممکن ہے سورہ حمد پڑھے، نہ اس پر، یا خود اس کو کہیں خود پڑھے۔ ہاں، نہ خود اس میں حوصلہ ہوگا نہ ہی آس پاس والے میں۔ بس بہت ہوا تو چلے مولانا صاحب کو بلا لیں، وہ پڑھ دیں، باقی وہ جو ادھر موجود ہے کسی کے پاس حوصلہ ہی نہیں ہے۔ یعنی انسان وادی سے دور ہو تو اس کو نہیں، وہ اس کا رلتا ہی نہیں ہے، اس کا یہ ڈھاب ہی نہیں ملتا ہے کہ وہ اس قسم کا کام کرے، تو نہیں کرتے ہیں، سوکھے طریقوں سے نہیں کرتے ہیں۔ کہیں کہ پنڈی لے جانا ہے مریض کو تو پنڈی لے جائیں گے، جی کسی دور والے شہر میں مریض کو اسپتال دکھانے کے لیے لے جائیں گے، لیکن بھئی ادھر ہی آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھ کر سورہ حمد اس پر پڑھیں، روزانہ پڑھ لیں۔ ہاں، تو اگر خدا کریم نے شفا دینی ہے تو ادھر دے گا، اگر نہیں دینی تو آپ 1,00,000 2,00,000 خرچ کرنے کے بعد بھی وہ چیز حاصل نہیں کر پائیں گے۔ بھگا لیں، جتنا مرضی ہے بھگا لیں آپ۔ ہوتا ہے ایسے، بھئی حتماً جو مریض اسپتال جائے گا تو وہ شفا یاب ہو جائے گا، اور جو نہیں جائے گا وہ شفا نہیں پائے گا، ایسے کب ہوتا ہے؟